نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ. آج کے اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث پاک کی اگر تشریح بیان کی جائے تو 1 گھنٹہ کیا 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس چھوٹی سی ایک حدیث کے اندر تقریباً 8 سے 10 مسئلے کو اور 8 سے 10 مضامین کو بیان کیا گیا ہے. تو ہر ایک موضوع پر اگر تشریح کریں گے تفسیر کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے 4 گھنٹے زیادہ لگ جائیں گے. لیکن میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کیا کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں اور کن عمل کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے. صرف ترجمے سے بات ظاہر ہے. حدیث کے راوی سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ابھی میں نے پیش کرمی میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. یہ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی بیان فرمائے. اس لیے معلوم ہوا کہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام رکھنا اور پاکی صفائی کا اہتمام رکھنا، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھنا، اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھنا، اپنے جگہ کو پاک صاف رکھنا، نماز پڑھنے کی جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھنا، اپنے محلے کو بھی پاک صاف رکھنا. الغرض پاکی صفائی جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں کو چاہیے کہ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. یعنی پورے ایمان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو صرف آدھا ایمان پاکی صفائی میں چلا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. یہی وجہ ہے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پاکی صفائی یہ آدھا نماز ہے. اس لیے کہ بغیر پاکی کی نماز بھی نہیں ہوتی. اگر آپ کا کپڑا پاک نہیں تو نماز نہیں، جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں. نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری، نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری، نماز کے لیے بدن کا بھی پاک ہونا ضروری، نماز کے لیے قبلہ شرط ہونا ضروری وغیرہ ذالک. تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر داخل ہے، نماز کے لیے ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان. نمبر 2، آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ دل سے الحمدللہ کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دے گا. اللہ اکبر. والحمدللہ تملأ المیزان. ایک بار اگر الحمدللہ کہہ دے، بتاؤ ایک بار الحمدللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ. بس 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. اگر اتنا صرف کہہ دے اخلاص سے تو اللہ تعالیٰ پلڑے کو، ترازو کے پلڑے کو نیکی سے بھر دیتا ہے. اور آگے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک بار سبحان اللہ اور ایک بار الحمدللہ اگر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا ہے، جتنی خالی جگہ ہے، ان تمام خالی جگہ کو نیکیوں سے بھر دے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سے معاملے نہ سمجھے. اور ایک بات اور پتہ کی بات بتا دوں، جتنے اذکار ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا یا دعا کرنا، جتنی بھی دعا چاہے قرآن کی آیت سے ثابت ہو یا نبی کی حدیث سے ثابت ہو
جو بھی دعا ہے، جو بھی اذکار، سب کو اللہ تعالیٰ نے توحید سے جوڑ دیا ہے. سب میں توحید کی باتیں ہیں. اب غور کرو، سبحان اللہ کہتے ہیں، اس میں بھی توحید ہے. کیسے؟ اب ترجمے پر غور کیجیے. سبحان اللہ کیا مانا؟ اللہ پاک ہے. کہتے نہیں کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت کر سکتا؟ ہرگز نہیں. تو اس میں بھی توحید کی دعوت ہوئی نا. الحمدللہ کیا مانا؟ تمام کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے رب کسی اور کے لیے حمد ہو سکتا؟ اس میں بھی توحید کی دعوت. تو الگ جتنے بھی اذکار ہیں سب میں توحید ہے. ایک مثال دی آپ سمجھ لیں. اس کے بعد آگے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں نماز نور ہے، الصلاۃ نور، نبی نے کہا. اسی طریقے سے صبر جو ہے یہ دلیل ہے. کس چیز کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل ہے. یعنی اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا، بس صدقۃ برہان، صدقہ خیرات یہ ایمان کی دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، بس صبر ضیاء. اللہ کے نبی نے فرمایا. اب دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں. نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ نور ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا ضیاء، روشنی ہے. دیکھو نور کے معنی بھی روشنی آتا ہے اور ضیاء کے معنی بھی روشنی آتا ہے، لیکن دونوں کی روشنی میں فرق ہے. فرق کیسے ہے؟ جب کبھی نماز کے بارے میں روشنی کا لفظ آیا تو وہاں پر نور کا استعمال ہوا. یاد رکھو اس پوائنٹ کو. اور صبر کے لیے اللہ کے نبی نے ضیاء کا لفظ استعمال فرمایا. حالانکہ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن مفہوم مطلب میں فرق ہے. اس کو قرآن کیسے ثابت کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہا؟ وہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے سورج کو ضیاء بنایا، روشنی، اور چاند کو نور بنایا. دیکھو دونوں کے معنی وہاں بھی روشنی، جیسے یہاں دونوں کے معنی روشنی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک علمی بات ہے، بتا دیتا ہوں، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یاد رکھیں. ضیاء کہا جاتا ہے اس روشنی کو جس روشنی میں تپش ہوتی ہے، جس روشنی میں سختی ہوتی ہے، جس روشنی کے اندر تیزی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس کے لیے ضیاء کا لفظ کہا گیا. تو سورج جو ہے، سورج کی روشنی میں تپش ہے، سورج کی روشنی میں حرارت ہے، سورج کی روشنی میں تیزی ہے، سورج کی روشنی میں سختی ہے. کوئی آدمی سخت سورج کی روشنی کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کھڑا ہوگا، برداشت نہیں ہوگا. لیکن یہی اس کے مقابلے میں چاند کو بھی روشنی ہے، لیکن چاند کی روشنی میں انسان گھنٹوں گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے. بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ تو چاند کی جو روشنی ہے اس کے لیے نور کہا. نور کے اندر ٹھہراؤ ہے، نور جو روشنی ہے اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہے، شدت نہیں. اللہ اکبر. اس وجہ سے نماز کے لیے اللہ کے نبی نے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور صبر کے لیے ضیاء کا لفظ فرمایا ہے. یہ صبر کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے، جب انسان کو ٹینشن آتا ہے، جب انسان کو مصیبت آتی ہے، انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے مقابلے میں آدمی صبر کرتا ہے. بتاؤ بات سمجھ میں آئے کچھ نہیں؟ یہ ہے دونوں میں فرق. یہ علمی باتیں ہیں جو میں نے بیان کیا. اس کے بعد آگے اللہ کے بیان فرماتے ہیں والقرآن حجت لک، قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے، حجت ہے، یا تمہارے خلاف ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا اگر کوئی قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کے تقاضے پر چلے گا، قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا، قرآن کے حکم پر چلے گا، قرآن پر ایمان لائے گا، قرآن کو اپنی زندگی بنا لے گا، قرآن کو اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنا تقویٰ، اپنا زور، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر قرآن کے مطابق ہو جائے، قرآن کے منشے کے مطابق ہو جائے گا، تو یہ قرآن قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے، دلیل دیں گے، اور کہے گا قرآن اے اللہ اس بندے کو بخش دے، انہوں نے مجھ کو پڑھا ہے، میرے پر عمل کیا ہے، اللہ اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر. بتاؤ یہ قرآن دلیل ہے. اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ قرآن گواہی دے گا، اس کے خلاف مقدمہ ظاہر کریں گے قیامت کے دن. اور خود قرآن مجید کیا ہے؟ رسول بھی کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہیں گے قیامت کے روز رب کے سامنے اے میرے پروردگار ان لوگوں نے یعنی میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اب چھوڑنے کے بہت ساری شکل ہے، وقت نہیں کہ یہاں بیان کروں، یہ درس ہے 5-6 منٹ 8 منٹ کا، تفصیل کی جگہ نہیں. میں نے پہلی بول کیا نا 4 گھنٹہ لگے گا اگر اس کی تفصیل بیان کیا جائے. بہرحال اتنی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.